الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وأصلی وأسلم وأبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی وقادۃ التقیٰ اما بعد وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دو موقع ایسے ہیں کہ انسان آپے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے جو حد بندیاں کی ہے ان کو توڑ دیتا ہے۔ دو موقع ایسے آتے ہیں، ایک تو بہت زیادہ غمی کا موقع ہو تو غم منانے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی کراس لائن جو ہے اس کو کراس کر دیتا ہے، حالانکہ خدا کا اسٹے ہے۔ اور ایک بہت زیادہ خوشی کا موقع ہو تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نبی کا طریقہ بھی ٹھکرا دیتا ہے، سمجھ کس میں راضی ہوئے وہ کرتا ہے، اتنی بے عقلی ہوتی ہے، اللہ ہم کو عقل دے دے۔ اسی میں امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ کیسا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے یا کچا مسلمان ہے۔ ویسے تو ساری دنیا میں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن موقع غلامی کا آئے اور پھر غلامی کرے تو پکا غلام، اور اگر موقع آیا اور نہیں کر سکا غلامی، سماج کی غلامی کی، تو کچا غلام ہے۔ یہ دو موقع وہاں امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آئندہ کیسا بھی کٹھن موقع آوے، گردن بھی کٹوانی پڑے لیکن نبی کا طریقہ ہم نہ چھوڑیں۔ گردن کٹتی ہو تو کٹ جاوے، سیدھے جنت میں جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ نبی کا طریقہ ہم نہ چھوڑیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں نبی کے طریقوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں اس کی دینی ہیں، اس لیے یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے میں نے۔ بہرحال سب مجمع یہ طے کرے آئندہ انشاءاللہ العزیز شادی ہو، بیاہ ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، معاشرت میں آپس میں رہن سہن ہو، ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی ہو، لینا ہو دینا ہو، سب نبی کے طریقے کے مطابق کریں تاکہ وہ عبادت بن جائے۔ طریقہ نبی کا نہیں ہے، کتنا بھی بڑا کام کیا عبادت نہیں بنے گی۔ اگر کوئی آدمی کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں اپناتا ہے، عبادت نہیں بنا۔ ایک آدمی آدھی چائے پلا دیتا ہے 5 روپے والی کاغذ کے کپ میں، ابھی وہ کنجوسی والے کا ایجاد ہوئے ہیں، 5 روپے والی چائے لیکن بے حد اخلاص سے پلاتا ہے، اس کو ثواب زیادہ مل گیا، وہ طریقہ نبی کا اپنایا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہے آپ کے طریقے میں ہے، ذوق رکھ سنت گرامی سے ہے، شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی پیرو رسول نہیں لاکھ طاعت کرے قبول نہیں۔ یہ حال ہے۔ اللہ ہم کو آپ کے طریقے پر چلنا آسان فرمائے، تمام چیزوں میں آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، سوچیں تو سمجھ میں آئے گا پروردگار عالم جس نے ہم کو وجود بخشا اور پیدا کیا کتنا کریم ہے، ہم کو زندگی دی ہے اور سوال بھی بالکل واضح کر دیے کہ آپ لوگ تیاری کر کے آؤ، میدان محشر میں یہ چیزوں کا میں سوال کروں گا۔ ابھی اگر مولانا حبیب اللہ صاحب کے وہاں گاگریا میں امتحان لینے والا اور کوئی پرچہ آؤٹ کر دے، مدرس کو چھوٹا کر دیں گے کہ بھئی رشوت کھاتا ہے، یہ تو پرچہ آؤٹ کر دیا، کون سا طالب علم کس نمبر کا ہے، پرچے کو چھپاتے ہیں، لکھتے وقت نگرانی بھی کرتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر چوری نہ کرے۔ پروردگار عالم اس نے تمام پرچے آؤٹ کر دیے ہیں کہ یہ سوال میں کرنے والا ہوں، یہ تیاری کر کے آنا، یہ پوچھوں گا۔ کتنا آسان امتحان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے، امتحان مشکل نہیں، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اس میں ایک دو مثال دوں۔ مثال کے طور پر ترمذی شریف میں روایت آتی کہ 5 سوال ایسے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے کرنے والے ہیں۔ ان 5 میں سے ہماری اس مجلس کے موقع کے مناسب 2 سوال ہیں، ان کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے
کہ ہر ایک سے وقت کا سوال ہوگا، ٹائم کا سوال، وقت کا سوال، ٹائم کا سوال ہوگا، سمے کا سوال، ٹائم کہاں گزارا آپ نے، 50 سال ہو، 60 سال ہو، کم عمر ہوگی سوال تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، لمبی عمر پائی تو سوال تو مشکل ہو جائے گا، ٹائم کا سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال جو ہے مال کا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا، کس طریقے سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، 2 سوال تو ہونے ہی ہونے، تو 5 ہے، اس میں سے 2 کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سوال کروں گا میں، تیاری کر کے آنا تم۔ 2 سوال ہونے والے، مال کا، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا تھا، کس طریقے سے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا ہے، اور خرچ کیا ہے تو میری مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے، یہ سب سوالات ہونے والے ہیں۔ اور ٹائم کا، ٹائم کتنا برباد کیا تھا، میں نے 50 سال 60 سال 70 سال عمر دی تھی، تو یہاں تو بوڑھے کافی بوڑھے دکھتے ہیں، 80 سال کے بھی مضبوط دکھتے ہیں، ہمارے یہاں گجرات میں تو 40 سال میں تھک جاتے ہیں شوگر میں، تو اتنی عمر دی تھی تو وقت کہاں گزارا آپ نے، میری مرضی کے مطابق وقت گزارا ہے یا کیا کیا ہے، یہ سب سوال ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر میں نے مثال دی تھی، اس مجمع کی مناسبت سے سمجھا دوں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ مال کا سوال کرے گا، کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، جہاں اپنی ناموری شہرت پسندیدی وہاں زیادہ خرچ کیا، یا میں نے زیادہ خرچ کرنے کا کہا تھا وہاں زیادہ خرچ کیا ہے، کسی کی عزت، کوئی ڈگری لینے سے کوئی ماسٹر بن جاوے، کوئی کلیکٹر بن جاوے، کوئی ملک کا وزیر بن جاوے، بہت بڑے عہدے پر پوری دنیا کا بھی وڈیرا بن جاوے، اس سے نہیں ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری سے ہوگی۔ تقوی اختیار کر لیا، وہ چاہے اپنے آپ کو چھوٹا رکھے گا، اس کی بڑائی ہونے والی ہے۔ بہرحال مال کا سوال ہونے والا ہے، سب لوگ غور سے سننا کہ ہم لوگوں کا حال جو ہے مال میں برا ہے، ایسے ابھی تو رہن سہن میں بھی برا ہو گیا ہے، سماج کے مطابق رہن سہن، سماج کے مطابق تجارت، سماج کے مطابق شادی بیاہ، عوام بھی خواص بھی، کوئی جوہلا نے ایک کام کیا ہے تو عوام اور خواص بھی یہی کہتے ہیں ہم بھی اس طریقے سے اگر ہماری ناموری ہونے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مال کا مسئلہ ہے، کا زبردست سوال ہوگا، بہت سوچ سمجھ کر کے کماویں، بہت سوچ سمجھ کر کے خرچ کریں۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ قال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسيكون في قرون بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی کس کا فرمان ہے، کم از کم درود شریف تو پڑھو ایک مرتبہ۔ سردار دو جہاں نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جس شخص نے حلال کھایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ قال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز تو آج کے زمانے میں بکثرت ہے، 100% صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں، حلال ہی حلال کھا رہے ہیں، حرام کی تو بات ہی چھوڑ دو، مکروہ اور شک والا بھی نہیں۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے بات میں سوچنا، مکروہ یعنی حرام کی تو درکنار، حرام کی بات تو درکنار، مشتبہ اور مکروہ روزی بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز تو آج کے زمانے میں بکثرت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسيكون في قرون بعدي
آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد کی صدیوں میں اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی یہ چیز رہے گی، قحط پڑے گا، دشکال ہوگا اس کا، لیکن رہے گی کچھ، یہ چیزیں رہیں گی، ایسے ایسے بندے کچھ رہیں گے۔ اب دیکھو پورے قرآن میں، حدیث میں، قرآن میں عوام کو، خواص کو، اخص الخواص رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، سب کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ وہی گھوم پھر کے مال والا مسئلہ آ جاتا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور جنت میں جانے کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ حلال کھانا ہے۔ اب ہم اپنا حساب لے لے ہوئے کہ مال کے بارے میں ہم بظاہر کامیاب ہیں نہیں ہیں یا فیل ہو گئے ہیں، ہم اس کے سمجھنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لے ہوئے، تقریباً انشاءاللہ سارے حضرات نماز تو پڑھتے ہو نا بھائی، نماز پڑھتے ہو، نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی تو پڑھتے ہوں گے آپ۔ آیت الکرسی میں آتا ہے روزانہ دن میں 5 مرتبہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سب اللہ کا۔ ایک طرف ہم بار بار 5 مرتبہ ایک رٹ لگائیے، اور واقع میں یہ رٹ اللہ دے اور عمل بھی دے، سب آسمان میں، جو کچھ آسمانوں میں، جو زمین میں اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو گیا ہماری، ایک یہ ہے، یعنی کتنی بھی وقوفی یہ سب اللہ ہی کا ہے یہ کہتے ہیں۔ تو ہم مال کو، مال جو ہے وہ سب اللہ کا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے، اور خرچ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ نے کسی بندے کو ابھی دیا ہے، مجھے دیا ہے اور ساتھیوں کو دیا ہے، میں مر جاؤں گا، ختم، میرے وارثین کے قبضے میں چلا جائے گا، لیکن خرچ تو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا پڑے گا، اور میرے مرنے کے بعد میرے وارثین کے وہاں چلا جائے گا، سماج کے مطابق بٹوارا نہیں ہوگا، مال سماج کا نہیں ہے، اس لیے مال اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا بٹوارا ہوگا، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے، روزانہ 5 مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے۔ مر گئے، اولاد کے قبضے میں، وارثین کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہم لوگ یہ پورا مجمع یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، 2-5 منٹ کے لیے، کہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے، تو واقع میں مال میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہم تصرف کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، مال میں تقسیم و بٹوارہ اللہ کے مطابق ہو رہا ہے یا سماج کے مطابق ہو رہا ہے، یہ ہم سوچیں۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے آیا تو بھی یہی ایک مثال دی تھی، چھوٹی ہے، اس سے چھوٹی کوئی مثال سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بھول تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہ مختصر کر دی۔ اچھا، چھوڑ کے پھر نیت کرا دے دولوں کو۔ ایک کسی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے مرنے والے نے 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں، وہ مر گیا آدمی۔ زندگی میں اس نے مال بانٹا نہیں تھا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنی حیاتی میں بیٹوں کو، بیٹیوں کو جو دینا ہے وہ دے دے، تب تو کوئی بکھیڑا بعد میں نہیں ہے، کہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، ایک تو تصرف کر، خرچ کر میری طرف سے تجھے، کہ اس نے نہیں دیا، اور بعد میں وہ مرنے کے بعد بٹوارے کا نمبر آیا تو قرآن کا حکم لاگو ہوگا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا ڈبل، لڑکیوں کا سنگل۔ اگر مرنے والے مرحوم باپ کے جو ہے چھوڑا 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں ہی چھوڑی، زیادہ اولاد نہیں ہے، باڑبیر میں ماشاءاللہ 12 14 ہوتے ہیں، میرے خود کے بھی 8 بچے تھے اللہ کے فضل سے۔ تو اگر 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں چھوڑے، خدا کا قاعدہ لاگو ہوگا کہ لڑکے کو ڈبل دے دو، لڑکیوں کو سنگل دے دو۔ مثال کے طور پر اگر مرنے والے مرحوم نے 4 لاکھ نقد کیش پیسے چھوڑے ہیں، خدا کا حکم لاگو ہوگا، لڑکے کو 2 لاکھ اور لڑکیوں کو 1 لاکھ روپئے دے دو، کیونکہ مال ہم نے کہا ہے، اقرار بھی کیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ کا تھا، اب بٹوارہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ واقع میں اگر بھائی نے اپنی بہنوں کو 1 لاکھ روپئے دے دیے، 2 لاکھ روپئے اپنے پاس رکھے
اور دعوت کرتا الحمدللہ اللہ ہم کو کھانے کی توفیق دے. اور اگر بٹوارہ نہیں کیا، 4 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ دیے، شادی کے موقع پر مامیرا بھامیرا کر دیا اور بھانجوں کو ہدیہ دے کے پھسلا دیا، تو 50% حرام کا مال آیا. اس سے کتنے بھی اللہ کے ولیوں کو بھی کھلا دیوے اور قطب القطع اور مدینہ منورہ اور مکہ کے مہمانوں کو بھی بلا کے کھلاوے، قبول نہیں ہوگا، کیونکہ 50% حرام کا مال ہے. اسی طرح 4 گھر ہے اور چاروں گھر قیمت میں برابر ہے، 10-10 لاکھ کے. اگر بھائی نے ایک گھر بہنوں کو دے دیا، 2 گھر اپنے پاس رکھے، حلال کے گھر آئے. سب گھر اپنے پاس رکھ لیے، بہنوں کو کوئی گھر نہیں دیا، 50% حرام کے گھر آئے. اب یہ دیکھو، یہ ہے اللہ. ہم لوگ ہیں ترمذی شریف میں روایت کا مال کا سوال ہوگا، کہاں سے خرچ کیا تھا، کس طرح خرچ کیا تھا، اور پھر خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. ایسا نہیں کہا کہ بھیجا ماری کر کے تم خود طے کر لینا، خود بتا دیا ہے اس طریقے سے خرچ کرنا. پھر بعد میں میدان محشر میں امتحان لوں گا. کتنا آسان امتحان ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. بے عقلی کی بھی حد ہے نا. تو اگر اس نے کیش پیسے بھی سب اپنے پاس رکھے اور بہنوں کو نہیں دیا، 50% حرام کا مال آیا. اس سے اگر چلے 4 مہینے لگائے گا کوئی اثر نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوں گے. نفلی عمرے کرے گا کوئی اثر نہیں ہوگا، عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا. وہ تو حرام کا مال ہے 50%. اس میں کتنا بھی خرچ کرے گا کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پورے مجمع کو خاص طور سے، پوری دنیا کو عام طور سے توفیق عطا فرمائے کہ واقع میں ہم جو ایک طرف غلامی کا دعویٰ کرتے تو واقع میں سچی غلامی کر کے بتلا دے. سماج گالیاں دے دے کے کیا کرے گی؟ سماج کی گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سماج کی تعریف سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی سماج نے تعریف کی، کل گالیاں دے دے گی چائے نہیں پلاؤ گے تو. ایسی تعریف اور ایسی مذمت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میدان محشر میں فرشتے برائی کریں گے، بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہوگا. اللہ عقل سلیم قلب سلیم عطا فرمائے. روزیوں کا مسئلہ جو گڑبڑ سے گڑبڑ ہوتا چلا جا رہا ہے، سود کی شکل میں، بیعت کی شکل میں، مال ہڑپ کرنے کی شکل میں، بٹوارہ سماج کے مطابق کرنا، شریعت سے ٹکرا جانا، اللہ اس کی عقل دے وے. دوسرے نمبر پر میں نے حدیث پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب بات لپیٹ دے وے. اور چونکہ نکاح یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. عمل میں اگر نیت کی ہوگی اور بھی اچھی نیت کی ہوگی ثواب ملے گا. کوئی نیت نہیں کی ہوگی نہ ثواب نہ وبال. بری نیت کی ہوگی، چاہے عمل اچھا ہے لیکن نیت بری ہوگی، وبال ہوگا. تو ہم لوگ جو ہے چونکہ آج بہت اچھا عمل وجود میں آ رہا ہے، نبیوں والا کام ہے. یہ تو نکاح والا کام نبیوں والا کام ہے. 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 4 چیزیں بڑے بڑے نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. من جملہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز نکاح ہے. نکاح یہ نبیوں والا کام ہے، بجز 1-2 نبیوں کے سب نے ہی نکاح کیا ہے. تو یہ جوان بچے آج نبیوں والا کام کرنے جا رہے ہیں، اتنا اونچا کام کرنے جا رہے ہیں اور بغیر نیت کے اندھا دھن کر لے وے تو ثواب نہیں ملے گا. تو نیت کر لے وے اور اچھی نیت کریں تاکہ ثواب بھی ملے. نیت نہیں کریں گے تو نکاح ہو جائے گا ایجاب و قبول سے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر یہاں تو کوئی حوض بوز ہے نہیں بڑا، لیکن یہاں اگر دور سے آیا کوئی پالنپور علاقے ماہی سے ایک مولوی یہاں ٹپک پڑا تھا نکاح پڑھانے کے لیے. یہاں باڑمیر ضلع علماء سے بھرا ہوا ہے، کوئی ملتا ہی نہیں تھا. ایک ادھر ادھر سر پھیرے آدمی کو بلا کے نکاح پڑھانے بٹھا دیا ہے. کسی عالم کو غصہ آئے اور دھکا دے دے وے میرے جیسے کو، حوض میں گر جا تو آٹومیٹک وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت نہیں کی ہے. بغیر نیت کے وضو آٹومیٹک ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. دولہے اگر نیت نہیں کریں گے نکاح ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو ہمارے 3 بچے جو ہیں وہ نیت کر لے وے اور اچھی نیت کر لے وے. نیت کرو گے نا بھائی، تینوں بچے سنوا تھکا کے بھی چور کر دیا ہوگا. بے عقلی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ رات بھر سونے نہیں دیتے. اس کے گھر، یہ ساس کے گھر، یہ خسر کے گھر. اصل جو ہے پہلی رات اس کا مزہ غارت اور برباد کر دیا ہے. نبی کا طریقہ چھوڑا ہے تو ہزاروں الجھنوں کی بارش ہوئی ہے. ہزاروں الجھن. نبی کا طریقہ چھوڑو گے تو الجھنیں آئیں گی.
یہاں تھکایا، دن بھر تھکایا، یہ دن تو سونے کا تھا تھوڑا، 3-4 گھنٹے انسان سوئے، اپنی اہلیہ سے گپ شپ کرے، پورا مزہ غارت و برباد ہو گیا ہے۔ طریقہ نبی کا چھوڑو گے تو الجھنیں آنے والی ہیں، اپناؤ گے طریقہ نبی کا تو لطف اور مزہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بہرحال ہمارے بچے جو ہیں وہ نیت کر لے اور اچھی نیت کریں۔ نیتوں میں ایک تو عام نیت ہے، ہر کام میں اگر سمجھ میں نہ آوے عام نیت کر لی جاوے کہ بھئی اللہ کی رضا کی نیت، اور خاص نیت بھی ہوتی ہے، ہر عمل کی خاص نیت، حج کی خاص نیت ہے، نماز کی خاص نیت ہے، روزے کی خاص نیت ہے، نکاح کی خاص نیت ہے۔ ہمارے حضرت بخاری شریف کے ختم کے لیے تشریف لائے تھے گجرات میں، تو نیت کروائی تھی کہ دولہا جو ہے 3 نیت کر لے پھر نکاح پڑھا دیتے ہیں، اتباع سنت، تقصیر امت اور تحسین نفس، یہ 3 نیتیں 3 بچے کر لے پھر نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ پہلی نیت اتباع سنت، میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس لیے نکاح کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری عمر 20 سال 22 سال ہو گئی اب نکاح نہیں کروں گا تو سماج میں میرا چرچا ہو جائے گا کہ یار کچھ کماتا نہیں ہے، کیا ہے، کوئی جوڑا نہیں مل رہا ہے، کوئی فالٹ ہے، نہیں، اس لیے نہیں، نبی کا فرمان اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی آدمی گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو تو نکاح کر لے۔ ایک دوسرے تکثیر امت، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں کہ اس امت میں خوب اضافہ ہو۔ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اے لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت رکھنے والی ہو اور جس کے پیٹ سے بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسرے نبیوں پر فخر کر سکوں کہ میرے ماننے والے جنت میں زیادہ جا رہے ہیں۔ تیسرا تحسین نفس، یہ تیسری نیت یہ کریں کہ آج تک جتنی زندگی گزری وہ گزری، آنے والی بقیہ زندگی نظروں کی حفاظت اور نفس و شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ گزاروں گا، یہ نیت کر لے وے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی آدمی گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو تو نکاح کر لے وے، کیونکہ نکاح میں 2 بڑے بڑے خاصے اور 2 بڑے گن ہیں، ہر عبادت کے گن الگ الگ ہیں۔ یہ آئندہ آئے تو انشاءاللہ کسی نے یاد دلایا تو ہر عبادت کچھ عبادتوں کے گن اس کے اوپر مختصر بیان کریں گے۔ نکاح کے 2 بڑے گن ہیں، اس حدیث میں 2 گن ہیں، ایسے گن تو بہت ہیں نکاح میں، اس حدیث میں 2 گن بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نگاہ کو پست کر لیتا ہے، دوسرا ایک شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نکاح کے گن ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو پست کرتا ہے۔ تو بچے نیت کر لو پھر نکاح پڑھا لیں کہ ہم اتباع سنت، تکثیر امت اور تحسین نفس، یہ 3 نیت کر لو پھر نکاح پڑھاتے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ملک اور بیرون ملک امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ امت نے اسباب پریشانی کے اپنائے ہیں اور راحت طلب کرتی ہے، اس بے عقلی کو دور فرما، عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما۔ عظیم عظیم دولتوں سے ہم محروم ہیں، ہم کو عظیم دولتوں سے مالا مال فرما، قناعت شکر و سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما، ایثار ہمدردی اور شفقت سے مالا مال فرما، سنگ دلی کو دور فرما، پتھر جیسا دل رکھنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، رحم و کرم کا فرافیت کا معاملہ فرما، امت میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، تکبر گھمنڈ اور غرور کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، لوگوں کے نگاہوں میں تو خود بڑا بنا۔ اے اللہ
بدخواہی، بدبینی، بد خیالی، بد نظری کے مرض کو دور فرما، حسد، کینہ اور عداوت کے مرض کو دور فرما، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیش آنے کی وجہ سے سال ہا سال تک حسد رکھنے سے پوری پوری حفاظت فرما، حسد رکھ کر کے اپنی نیکیاں اور عاقبت غارت اور برباد کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما، دنیا کی 60 سے 70 سالہ زندگی ایسی ویسی گزر جائے گی، آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، کسی کا حق ہڑپ کرنے سے حفاظت فرما، کثرت کے بجائے برکت کو مد نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت نصیب فرما، آپ کی عظمت اور اطاعت نصیب فرما، آپ کے طور طریق کو زندہ فرما، غیروں کے طور طریق کو ختم فرما۔ اے اللہ، عزت تیرے پیارے محبوب کے طریقے پر چلنے ہی میں ہے، اس کا استحضار نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، سود بیاج کی منحوس بیماری کو دور فرما، حلال کثیر وسیع برکت والی روزی عطا فرما، حرام مشتبہ مکروہ روزی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی الجھنوں کو ختم فرما، ان کے اٹکے ہوئے الجھے ہوئے کاموں کی تکمیل فرما۔ اس پورے سفر میں جو جو حضرات بھی محبت سے پیش آئے اور آ رہے ہیں، ان کے پیش آنے کا دونوں جہان میں بہترین بدل عنایت فرما، جنہوں نے محبت سے دعوت دی اور بلایا، ان کے دعوت دینے کو قبول فرما، ہمارا یہاں آنا ہمارے لیے مبارک فرما، جہاں آئے ان کے لیے مبارک فرما، جانبین سے ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا، رسمی دعوت کھا کے منتشر ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کو بے حد قبول فرما، مجلس میں ہونے والے ان 3 نکاحوں کو بے حد قبول فرما، نکاحوں پر اپنا فضل ظاہر فرما، زوجین اور میاں بیوی میں بے حد محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کا حق پہچان کر اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، شوہر کو بیوی کی رعایت کرنے اور شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیوی کی چھوٹی چھوٹی بھولوں پر پکڑ کرنے سے حفاظت فرما، بیوی کو اپنی شوہر کی نافرمانی کرنے سے حفاظت فرما، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری فرض اور ضروری ہے، اس کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ، زوجین اور میاں بیوی میں بے حد محبت نصیب فرما، دونوں خاندانوں میں بے حد محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، آج ایک نئی دلہن اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، در و دیوار کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، اس کا شوہر کے گھر جانا مبارک فرما۔ اے اللہ، جہاں وہ جا رہی ہے، ان گھر والوں کو بہو سمجھنے کے بجائے بیٹی سمجھ کر کے برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما، گھر کی نوکرانی سمجھنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جانے والی اس نئی دلہن کو جہاں وہ جا رہی ہے، بیٹی سمجھ کر کے رہنے سہنے کی توفیق نصیب فرما، جہاں وہ جا رہی ہے ساس خسر سمجھنے کے بجائے ماں باپ سمجھ کر کے رہنے سہنے کی توفیق نصیب فرما، جانبین سے ایک دوسرے کا حق پہچان کر اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ان نکاحوں کو تا قیامت جاری و ساری فرما، جنت میں بھی اس جوڑے کو باقی فرما۔ اے اللہ، زوجین میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کو آگے آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے، شادی کے بعد جو میاں بیوی کی زندگی شروع ہو رہی ہے، وہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی گزاری تھی، ایسی زندگی میاں بیوی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں خدا نخواستہ شریعت اور سماج میں ٹکراؤ ہو جاوے
تو شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنے سے حفاظت فرما، آخرت میں فرشتوں کی ملامت سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، نیک صالح اولاد نصیب فرما، بیویوں کا اپنے گھر جانا ان کی ذات کے حق میں اور گھر والوں کے حق میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ الجھنوں کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ جس طریقے سے قرآن حدیث نے حکم دیا اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین میں بہت سے اللہ دلوں میں چھپی ہوئی مرادیں لے کر کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی الجھنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، اس کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، ایسی فراخی جس کے پیچھے شکر اور قناعت اور سخاوت و ایسی فراخی عطا فرما، ایسی فراخی جس کے پیچھے طغیانی اور سرکشی اور اسراف فضول خرچی ہو، اس سے پوری حفاظت فرما۔ بیماروں کو صحت دے، تنگ دستوں کو فراخی دے، مسجونوں کو محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ اس مجمع میں بہت سے بیمار ہیں، کوئی تکبر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہے، کسی کو خامخواہ وڈیرا بننے کا شوق ہے۔ اے اللہ جس کو تو بڑا بنا ہے وہی بڑا ہے، جس کو تو نے چھوٹا کر دیا وہ چھوٹا ہی ہے، چاہے وہ بڑا سمجھے، ایسی عقل نصیب فرما۔ اے اللہ نام و نمو دریاکاری شہرت پسندی کے مرض کو دور فرما، اخلاص للہ کی دولت سے مالا مال فرما، سخاوت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، عناد و شکر سے مالا مال فرما۔ یہ عظیم دولتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اے اللہ اس سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے بغیر مانگے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جس فضل اور کرم سے اس پورے علاقے میں تو نے علماء پیدا فرمائے ہیں، علماء کو اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سماج کو اے اللہ علماء سماج کو کی رہبری صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس دعا کو ماذ اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔